رمضان المبارک کے مہینے کی دو عبادات خاص عبادات ہیں، ایک دن کی عبادت ہے اور ایک رات کی۔ دن میں جو خاص عبادت کی جاتی ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور رات میں جو خاص عبادت کی جاتی ہے وہ ہے تراویح پڑھنا۔ جس طرح ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل بالغ کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے دن میں، اسی طرح تراویح کی نماز رات میں 20 رکعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص مرد یا عورت شرعی عذر کے بغیر 20 رکعت تراویح نہیں ادا کرتا تو وہ اس کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ قیامت کے دن دو چیزیں انسان کے لیے گواہ بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ایک تو روزہ گواہ بن کر پیش ہوگا اور کہے گا یا اللہ، اس بندے نے رمضان کے مہینے میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور میں اس کے لیے کھانے پینے میں رکاوٹ بنا رہا، میں آج اس کے لیے سفارش کرتا ہوں آپ اسے جنت میں داخل فرمائیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ نہیں رکھا ہوگا، جب یہ منظر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی روزے رکھ لیتے تو اچھا تھا، مگر اس وقت ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے رہے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا ضائع نہیں جائے گا، یہ آخرت میں ان کے لیے ایک بہت مضبوط سفارشی تیار ہو رہا ہے۔ کسی کو اچھا وکیل مل جائے تو وہ کہتا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیس میں ہی جیتوں گا۔ تو روزے سے زیادہ مضبوط سفارشی کون ہوگا؟ تو اس لیے یہ اپنے لیے مضبوط سفارشی تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح رات میں ہم جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ دوسرا سفارشی قرآن پاک ہوگا اور کہے گا یا اللہ، میں نے اس بندے کو رمضان کی راتوں میں رات میں سونے سے اور نیند کرنے سے منع کیا اور یہ میری تلاوت میں سننے میں مشغول رہا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں آپ اسے جنت میں داخل فرمائیں۔ تو وہ لوگ جو پیٹ بھر کر افطاری کر لیا کرتے تھے اور معمولی سستی کی وجہ سے اور معمولی عذر کی وجہ سے تراویح کی نماز میں قرآن کے سننے سے محروم رہ جاتے، وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی یہ کام کر لیا کرتے تو ہمیں یہ آج اعزاز مل جاتا، مگر ان کے بس میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ آج رمضان کے اس بابرکت مہینے کی ان زبردست راتوں میں تراویح کی نماز سے محروم ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑا نقصان کر رہے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تراویح کا نقصان نہیں ہو رہا، اپنا آخرت کے اعتبار سے اخروی نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آدمی سستی کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت سے محروم رہے، اسے ہمت کر کے تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے۔ اگر وہ آج قرآن پاک سننے کے لیے نہیں آ رہا تو پھر پورا سال اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے دن کی خاص عبادت روزے کا بھی ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے، اور رات کی خاص عبادت تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ